اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی مسئلہ رکا ہوا نہ ہو اور جس کا کوئی کام رکا ہوا نہ ہو، لیکن کچھ لوگ، آج میں پڑھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا، ایک بہت بڑے ماہر نفسیات جس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں شاید، اور سائیکولوجی کے جاننے والے اور ماہر، جن کے پاس کئی ڈگریاں تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو گولی ماری اور گولی مار کر وہ خود بھی انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ماہر نفسیات جس کے پاس لوگ اپنے دماغ کا علاج کرانے آتے ہوں اور اپنی ذہنی اور نفسیاتی چیزوں کا علاج کرانے آتے ہیں، ایسا آدمی جو بہت مشہور بھی ہو، پڑوس ملک کے تھے وہ، میں نام بھول رہا ہوں، اس نے خودکشی کر لی۔ پھر ابھی چند دنوں قبل میں نے پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کی سپیچز سن کر لوگوں کے ڈپریشن دور ہو جاتے ہیں، وہ آدمی خود ڈپریشن میں چلا گیا اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ تو رہی یہ بات کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں، تو دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان چیزوں سے بچا ہو اور بالاتر ہو جس کے ساتھ یہ حالات نہ آئیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں حالات، غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ تو غموں اور خوشیوں کا نام زندگی ہے، خوشیوں اور غموں کے سمندر کے درمیان انسان کی زندگی کی کشتی چلتی ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلاں بہت خوشحال ہیں، فلاں بہت خوشحال ہیں، اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دوسرے کو سمجھ رہا ہے وہ بہت خوشحال ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت خوشحال ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سب کی زندگی میں مسائل ہیں، اور خوش آدمی تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا آج کل، اس زمانے میں خوش آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہنستا ہوا آدمی جب میں دیکھتا ہوں تو دل بالکل کھل جاتا ہے اور خون بڑھ جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ ہنس اور مسکرا رہے ہیں۔ مادہ پرستی کے زمانے میں، مفاد پرستی کے زمانے میں، خود غرضی کے زمانے میں اور مطلب پرستی کے زمانے میں لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو بہت بڑا کارنامہ ہے یہ۔ ورنہ ہنسنا مسکرانا لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ چیزوں کو اپنے دل دماغ پر حاوی کر لیا، سوار کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ، اور بعض لوگ، اب میں اپنی بات ابھی واضح کرتا ہوں آگے، اور کہ آج میں نے یہ مضمون کیوں لیا ہے۔ وہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی بادشاہ تھا کسی علاقے کا، کسی ریاست کا بادشاہ تھا، وہ بیمار پڑ گیا بہت زیادہ۔ کئی جگہ سے حکیم آئے اور بڑے بڑے اطباء اور حکماء آئے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ کیا پرابلم ہے، کیوں آخر یہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی۔ تو ایک بہت بڑے حکیم آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے مرض کی تشخیص ہو گئی ہے اور بیماری کا پتہ چل چکا ہے، لہذا اب اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کسی خوش آدمی کا کرتا لا کر پہنا دیا جائے، اس کو کسی خوش آدمی کا کرتا لا کر پہنا۔ فارسی کی کتابوں میں یہ حکایت لکھی ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ پوری ریاست میں ہنگامہ مچ گیا کہ بادشاہ بیمار ہے اور خوش آدمی چاہیے، اس کا کرتا چاہیے۔ اب بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا بہت محبت بھری نگاہوں سے اور بڑی امید کی نگاہوں سے کہ میرا وزیر میرے بات، تو وزیر خوش ہوگا۔ اس نے وزیر کو پکڑا۔ اب جب وزیر کو پکڑا تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری تو تنخواہ ہی نہیں بڑھ رہی، اتنا بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اور میں دن رات مجھے یہ بات کھائی جا رہی ہے کہ میں آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، یا میں بادشاہ بنوں گا یا نہیں بنوں گا، میں اس پریشانی میں ہوں۔ تو وزیر اس چکر میں پریشان ہے۔ وزیر کے بعد اس نے دوسرے درباریوں سے پوچھا، تو سب کی اپنی اپنی ٹینشن اور پریشانیاں تھیں۔ اس نے بات چلوائی کہ پورے شہر میں، محلے میں، ریاست میں، بلکہ ملک میں بات چلاؤ کہ جہاں کہیں بھی کوئی خوش آدمی ملے تو اس کا کرتا تو مل جائے۔ مزہ یہ آیا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے 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 ایک تالاب پر پہنچے۔ ایک بڑے میاں بالکل سکون سے پانی کے اندر تالاب میں پیر ڈال کر کچھ گنگنا رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے، اور مچھلیاں مار رہے تھے۔ وہ مچھلی مارتے جاتے، بہت مسکرائے جا رہے تھے، مزے کے ساتھ، آرام سے، لیکن ان کے بدن پر کرتا نہیں تھا۔ سپاہیوں نے کہا کہ حضرت بڑی امیدوں کے ساتھ آپ ملے ہیں، لہٰذا ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ بادشاہ کے دربار میں چلیں، آپ کو بہت اعزاز و اکرام دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا بھی مدعا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟
کہ حضور والا پوری ریاست میں واحد خوش آدمی ہیں آپ، کہ یقیناً کائنات میں اپنے آپ سے زیادہ خوش کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن خوشیاں تو میرے پاس بہت ہیں، میں خوش تو بہت ہوں، لیکن کرتا میرے پاس نہیں ہے۔ تو جو خوش تھا اس کے پاس کرتا نہیں تھا، اور جو لوگ کرتے والے تھے ان کے پاس خوشیاں نہیں تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے اندر خوشیوں کا تعلق یہ اسباب و وسائل اور سورسز سے نہیں ہوتا، یہ تو انسان کو اپنے آپ کو خوش رکھنا پڑتا ہے، دل اور دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دنیا ہے۔ میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ بظاہر اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ بظاہر اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن آخرت سے محبت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو خوشی کا تلاش کرنا یہ ہمارے اوپر ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش نہیں کرتے، بڑی خوشیوں کے چکر میں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے محل کو دیکھ کر اپنے جھونپڑے کو آگ نہیں لگانا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں میں خوش رہے۔ دنیا کے انسانوں کے خوش نہ رہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم بیان کر چکے ہیں بار بار، کہ ہر دوسرے کو یہ فکر ہے کہ یار وہ فلاں مجھ سے زیادہ خوش ہے، اور اس کی خوشی کا معیار یہ ہے کہ وہ جو خوش ہے اس بنگلے کی وجہ سے خوش ہے، گاڑی کی وجہ سے خوش ہے، اچھی نوکری اور جاب کی وجہ سے خوش ہے، اچھی بیوی کی وجہ سے خوش ہے۔ تو بیوی کی وجہ سے تو لوگ دنیا میں ویسے بھی بہت کم خوش ہیں۔ بیوی والا مسئلہ تو بہت تھوڑا سا ہے، وہ بیوی والا مسئلہ تو صحیح بات ہے کہ دنیا میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو خوش ہیں بیوی سے۔ تو بہرحال یہ نعمت، وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں ہے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو یہ نعمت کسی کسی کو ملتی ہے بیوی والی، ورنہ یہ آزمائش تو سب کے ساتھ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ، اور ہمارے یہاں ہنسی مذاق چونکہ ختم ہو گیا، جو شرعی دائرے میں رہ کر انسان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامل اور اکمل پوری زندگی ہے، اس میں ایسا نہیں غم کا مارا دکھیارا بیچارہ بن کر یوں بیٹھا رہے آدمی، اور سارے غموں کا پہاڑ جو ملے وہ دیکھ کر دکھی ہو جائے کہ یار بیچارہ بہت دکھی ہے۔ وہ ایک آدمی تھے تو ان کے پاس جب بھی کوئی جاتا، بڑے آدمی تھے، ان سے کچھ مانگنے کے لیے جاتا تو وہ سوال کرنے سے پہلے وہ ایسا رونا روتے تھے کہ جو جاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ 2-4-10 ہزار اس کو میں دے کر آ جاؤں۔ تو ایسے انسانوں کا ریشو زیادہ ہے، جس سے ملے جناب کیا حال ہے، کیسے ہو، ہاں یار سب ٹھیک تو ہے، لیکن بھائی کیا بتائیں بڑے مسئلے ہیں بھائی۔ تو مسائل تو قبر میں جانے تک حل نہیں ہوں گے خدا کی قسم، لیکن یہ جو اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ میں حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ نعمت کے ساتھ نعمت جڑی ہوئی ہے۔ عافیت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا دن اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے تو کم ہے۔ کھانا کھانے بیٹھا ہے تو کھانا کھانے کے وقت میں عافیت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک کھانا تو فوجیوں کو بھی مل رہا ہے، ایک کھانا قیدیوں کو بھی مل رہا ہے، ایک کھانا جیل ہاسپٹلوں میں رہنے والے مریضوں کو بھی مل رہا ہے، لیکن ایک کھانا مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ عافیت سے، پیار محبت سے اور عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ تو ان نعمتوں پر جب نگاہ ہوگی اور انسان اللہ کی دی ہوئی عطاؤں پر شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس میں خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اور آج کل خوشیاں اس لیے نہیں مل رہی ہیں کہ ہر آدمی زیادہ کی حرص و ہوس میں، قناعت لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، قناعت کا مزاج ختم ہو گیا کہ جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ راضی رہنا ہے۔ زیادہ کی فکر نے انسان کو بالکل غافل کر دیا۔ وہ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں ٹالسٹائی کا۔ اچھا، اور آج کل ایک اور بہت زیادہ مرض ہے کہ ہم لوگ تکلفات میں پڑھ کر، اور جس کو کہتے ہیں کہ انسان جو نیچرل چیزوں سے جب ہٹتا ہے تو خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو پھول ہوتے ہیں آرٹیفیشیل، اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، انسان اس کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا، اور جو نیچرل فلاورز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر انسان خوش بھی ہوتا ہے، مسکراتا بھی ہے، اس کی خوشبو بھی سونگھتا ہے، لے جا کر سجا کر عزت سے رکھتا ہے۔ تو نیچرل چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں رکھی ہیں، اور آرٹیفیشل چیزوں سے انسان کو خوشیاں نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑا اصول ہے زندگی کا۔ تو جس کو بھی خوش ہونا ہے اس کو نیچر کو بنانے والے، دنیا کو بنانے والے، کائنات کے نظام کو سجانے والے اس قادر مطلق کو خوش کرنا پڑے گا تو خوشیاں آئیں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
آپ دیکھیں دنیا کے اندر بلینرز جو ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ آج ہی میں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے سائیکولوجی کے ڈاکٹر نے، انہوں نے سائیکیٹرسٹ نے خودکشی کر لی اور اپنی بیٹی کو گولی مار دیا انہوں نے. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کی جو اچیومنٹس ان کو چاہیے، انہوں نے جو سوچ رکھا ہے اپنے خوابوں میں، جو محل بنا رکھا ہے وہ نہیں ان کو مل رہا ہے، تو آدمی پریشان ہو کے ڈپریشن کا مریض بن گیا. تو یہ جو صفت ہے اس کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا اور نیچرل لائف کی طرف جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ شہروں کے اندر رہنے والوں کی زندگیوں میں یہ اسٹریس اور دماغی تناؤ یہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ شہر کی گہما گہمی اور انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہا ہے. ایکسرسائز ہماری زندگیوں سے بالکل ختم ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتانا بالکل ختم ہے، مارکیٹ جانا ہم لوگوں سے نہیں ہوتا. اور حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، وہ حضور بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، رات کو دیر سے سو رہا ہے. تو قدرت کا جو نظام ہے، انسان جب اس سے لڑتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے تو زندگی کی خوشیاں اور زندگی کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. رات میں 3 بجے تک الو کی طرح جاگنے والی قوم، صبح 12 بجے تک اٹھنے والی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ یار ٹینشن بہت ہے، ڈپریشن بہت ہے. آپ نے صبح جو اللہ تعالیٰ نے جو سورج کے ساتھ اور سورج کی کرنوں کے ساتھ جو چیزیں بھیجی تھیں اور جو عطائیں بھیجی تھی وہ آپ نے لی نہیں، پھر آپ کا دماغ تناؤ میں نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ ایکسرسائز جو کرنا تھا آپ کو، ورزش جو کرنا تھا، حضور صبح صبح گھوڑے پر دوڑ لگاتے تھے، حضور پیدل چلتے تھے. تو یہ جو مکمل زندگی ہے، اسلام کا جو مزاج ہے اس کے خلاف ہٹ کٹ کے کر رہے ہیں ہم لوگ ساری چیزیں. اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تکلفات بہت آ گئے شہروں کے اندر، تناؤ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنے اپنے میں پریشان ہے. گاؤں دیہات کے علاقوں میں لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے ناشتہ ہوتا ہے. تو یہ جو نیچرل لائف تھی اور لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ کرنا تھا کہ لوگوں کو خوشیاں بانٹتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ دیکھو خوشیاں بانٹو اور بشارتیں سناؤ اور نفرتیں نہ پھیلاؤ. آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات ختم کرو. آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکلات پیدا نہ کرو لوگوں کے لیے. اور حضور اب دیکھیں آپ کے ہمارے بزرگوں کا اس میں کتنا بڑا ظرف ہوتا تھا کہ وہ جگر مراد آبادی جب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جب حضرت اقدس خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر آئے حضرت تھانوی کے پاس، فرمایا حضرت یہ شراب پیتے ہیں. حضرت نے فرمایا شراب پیتے ہیں؟ میں خانقاہ میں تو نہیں پی سکتے، میرا مکان ہے، وہ میرا ذاتی مکان ہے پرسنل، وہاں جا کر یہ پی لیں. تو جب رات ہوئی، تہجد کا موقع آیا اور اللہ کو یاد کرنے یہ لوگ بیٹھے، انہوں نے سوچا یہ سب میں شراب پیوں اور یہ اللہ کو یاد کریں، ایسی مبارک جگہ پر ان کی زندگی بدل گئی. اب اگر وہ یہ سوچتے کہ یار یہ شرابی آدمی آ گیا، اس کو کہاں سے میں اس کو جھیلوں، تو وہ تو توبہ ہی نہ کرتے. اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے اس زمانے میں، گاؤں دیہات کے لوگ، تو وہ یوں کہتے تھے حضرت تھانوی کو کہ تھانوی کہاں تھانوی، وہ ہریانہ اور پنجاب کے اور میوات والوں کے لہجے میں. تو حضرت تھانوی کہتے تھے میں ہی ہوں. تو کہتے تھے تو ہی ہے کیا اتنا باریک سا، نام تو تیرا وڈا سن رکھا ہو، تو اتنا باریک سا. تو حضرت فرماتے تھے ایک بار ایک دیہاتی آدمی آیا، وہ لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے تھے اور وہ ان باتوں کو کیئر نہیں کرتے تھے کہ یہ آدمی نے ہماری شان میں گستاخی کر دی اور ہم حضرت تھے اور ہماری عزت کو ہمارے لائق نہیں کیا. حضرت فرماتے تھے مجھے اس بے تکلفی میں وہ مزہ آتا ہے جو لوگوں کی آپ جناب میں نہیں آتا. اوور رسپیکٹ دیتے ہیں لوگ دکھانے کے لیے، حضرت فرماتے تھے مجھے اس میں نہیں آتا. یہ جو بے تکلفی کے ساتھ آگے کہہ رہا تھا حضرت بیعت کر لے ورنہ میں چلا، مرید کر لے مجھے. حضرت کہتے تھے ہاں بھائی کروں گا. ایک آدمی ایک دن حضرت کی خدمت میں گڑ لے کر آیا، بھیلی گڑ. تو حضرت نے کہا بھائی ہدیہ تو مشترکہ ہوتا ہے، مجلس میں سب بیٹھے تھے، سب کو بانٹ دیا اور کھلا دیا. کئی دن سے حضرت سے کہتا تھا مرید کر لو مجھے. حضرت کہتے تھے کریں گے، آؤ جاؤ دیکھیں گے انشاءاللہ. حضرت کا مزاج تھا بہت جلدی بیعت نہیں فرماتے تھے. تو اس نے ایسا کیا کہ کہا کہ بھائی گڑ جب کھا لی تو حضرت سے فرمایا بیعت کر لو. حضرت نے فرمایا کریں گے بعد میں انشاءاللہ. تو حضرت نے کیا کیا، اس آدمی نے کہا کہ میرا گڑ مجھے واپس کرو. حضرت نے منع کر دیا کہ ابھی نہیں کرتا. اس نے کہا کہ میرا گڑ مجھے واپس کر. تو حضرت نے فرمایا چل بھائی تجھے کرتا ہوں بیعت. ایک آدمی حضرت کی خدمت میں گنے لے کر آیا بہت سارے کھیتوں سے کٹوا کر. اس نے کہا حضرت یہ گنا تیرے لیے.
تو حضرت نے کہا نہیں نہیں بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت کو پیٹھ پر یوں مار کے کہتا ہے اوے رکھ لے تو بڑا مفلس ہے، رکھ لے تو بڑا مفلس ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے وہ کہنا چاہتا تھا کہ رکھ لے تو بڑا مخلص ہے، مفلس غریب، مخلص لویال، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا، تو بہت سچا آدمی ہے۔ تو وہ یوں کہنا چاہتا تھا لیکن اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ حضرت کہتے تھے میں نے محبت میں وہ رکھ لیا۔ تو وہ جو فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں میں بے تکلفات اتنے ہو گئے، اور حضرات صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ صحابہ کرام تکلفات میں بہت کم تھے، زیادہ تکلف نہیں کرتے تھے۔ کھانے کا ٹیبل سجا ہوا ہے، اب جناب حضرت یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے، یہ بھی کھائیے۔ بھائی جب آپ نے کھانا لا کر رکھ دیا ہے تو سب کھائیں گے، آپ پریشان نہ ہو کہ یہ بھی کھائیے، یہی اس میں آپ زحمت میں ڈالتے ہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا سکون اور اپنی زندگی کا چین خود سے خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی کا سکون اور اپنی زندگی کا چین ہم خود سے خراب کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو خوش کرنا، اور اللہ ہنساتا ہے اللہ رلاتا ہے، اسی لیے قرآن نے اعتدال بتایا۔ حي على الفلاح